غزوہ خندق کا معاملہ آ گیا۔ اب یہ 5واں سال تھا ہجرت کا، مسلمان ابھی اپنے پاؤں پر صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ کفارین مکہ آ گئے اکٹھے ہو کر کے حملہ کرنے کے لیے۔ اب مسلمانوں کے پاس نہ تو جنگی ساز و سامان اور نہ دیگر آلات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مشورہ کیا اور مدینہ کے اردا گرد خندق کھودنے کا ایک سلسلہ کیا گیا، خندق کھودی گئی۔ اور اس کے بعد بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، بنو غطفان، وہ بھی عرب کے کفار کے ساتھ مل گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، انصار صحابہ بھی تھے، مہاجر صحابہ بھی تھے۔ انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، فرمایا کہ یہ جو بنو غطفان ہے، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا معاہدہ کر لیں کہ مدینے کی جو فصل ہے، پیداوار ہے، وہ ایک تم لے لیا کرو اور کفار کا ساتھ چھوڑ دو۔ بہتر ہوگا کفار کا جب ساتھ چھوڑیں گے بنو غطفان تو کفار کمزور پڑ جائیں گے اور ہمیں جنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر ارشاد فرمائی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کس ادب سے گویا ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ رب کا حکم ہے، اگر تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یا رسول اللہ پھر ہم سارے اطاعت کے لیے کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کی رائے اور آپ کی چاہت ہے تو یا رسول اللہ ہم پھر بھی سرنگوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی اطاعت اور چاہت کے پیچھے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ فیصلہ ہم پر چھوڑتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر غلام کی ایک چھوٹی سی بات سنیے، یقین کیجئے وہ عظیم باتیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جب یہ بھی کافر تھے اور ہم بھی دین سے دور تھے، کافر تھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک کھجور یہ اس وقت بھی ہم سے نہیں تھے لے سکتے۔ اگر کھجور لیتے تھے تو دو ہی باتیں تھیں، یا تو ہمارے مہمان بنتے تھے تو ہم تحفے میں انہیں کھجور دے دیتے تھے، یا یہ پیسے دیتے تھے، خریدتے تھے تو ہم انہیں کھجور دے دیتے تھے۔ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں کبھی یہ کھجور ہم سے نہیں لے سکے، اب تو بات ہی الگ ہے، اب تو سلسلہ ہی الگ ہے، اب تو اسلام کے دامن میں آ کر ہمیں اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تابع کھجور ہم سے نہیں تھے لے سکتے، یا رسول اللہ اب تو دین اسلام ہم نے قبول کر لیا ہے اور دین اسلام نے ہمیں عزتیں عطا فرما دی ہیں، اب یہ ہم سے کیا کوئی چیز چھین سکیں گے۔ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اب یہ کھجوروں والا معاملہ نہیں ہے، اب تو تلواروں والا ہی معاملہ ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہم پر بات چھوڑتے ہیں نا تو پھر ہم یہ ان کی زیادہ تعداد کی وجہ سے خوف نہیں کھائیں گے، صلح نہیں کریں گے ان سے۔ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، یہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ 1 مہینہ محاصرہ کیا کافروں نے، 1 مہینے کے بعد ناکامی کے ساتھ واپس پلٹ گئے، لیکن منہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اسلام پاورفل تلواروں، تیروں اور زیادہ تعداد میں نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اسلام تو دل کی ایمانی قوت کے جذبے کا نام ہے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ یہ تو کافروں کا شیوا ہے کہ وہ آلات اور جنگی معاملات میں اپنی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سلسلے ہیں یا نہیں، اور جب ایمان والا مومن میدان جنگ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایمانی قوت کے ساتھ لڑتا ہے۔